ایک اور بھی لیکچر دیا مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے، اس نے کہا کہ آپ غربت ختم کرنے کی بات کریں، جرم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہر روز اصلاحی تقریریں کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، ملکوں گھومتے ہیں، اتنا بڑا میڈیا سیٹ اپ، مختلف جگہوں پہ بات سننے کا موقع ملتا ہے، آپ غربت ختم کریں، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا اس دوست نے۔ غریبی آدمی کو کفر تک لے جاتی۔ خانقاہوں میں تربیت سے پہلے غربت ختم کرنے کی بات کی جائے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے سے پہلے جرم ختم کرنے کی بات کی جائے، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر غریبی کی وجہ سے سارے گناہ ہوتے ہیں تو یہ بعض 22 گریڈ کے آفیسر سر سے پیروں تک رشوت میں کیوں چھپے ہوئے ہوتے ہیں؟ اس کو تو کوئی غریبی نہیں ہے، یہ کیوں گناہ کرتا ہے، یہ کیوں رشوت کھاتا ہے، یہ تو غریب نہیں ہے۔ یہ کس طرح لوگوں کو لوٹتا ہے، یہ جو لین دین کر کے اور پلاٹنگ کر کے اور مال کماتے ہیں، کروڑوں روپے کے مالک کے پہلے سے لوٹ کے نکل جاتے ہیں، یہ تو غریب نہیں ہے، یہ کیوں جرم کر رہے ہیں؟ اور میں نے کہا سنو، اگر بندے کا مزاج جرم کرنے کا ہو نا تو قانون سے بچنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا کیا ہے؟ حضور نے قانون کی بنیاد پر مدینے کی ریاست قائم نہیں کی، قانون بھی اگرچہ سخت تھا، حضور نے مدینے کی ریاست اخلاق کی بنیاد پہ کھڑی کی تھی۔ جسٹس مراد علی کا جملہ مجھے نہیں بھولتا، اس نے کہا مدینے میں جو لوگ گھوما کرتے تھے تو انسان، لگتے فرشتے تھے بشر، پر لگتا تھا کہ قدسی زمین پر اتر آئے، کمال لوگ تھے۔ آؤ نہ صرف ایک حوالہ تاریخ سے عرض کرتا ہوں، حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خود آ کے عرض کرتے ہیں، کوئی منوا کے نہیں لایا، کسی نے پکڑ نہیں لیا، کوئی جرم پر گواہ نہیں مل گئے، خود آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ حضور نے رخ پھیر لیا، ادھر سے آئے، حضور گناہ ہو گیا معاف کر دیں۔ حضور نے رخ پھیرا، ادھر سے آئے، یا رسول اللہ جرم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے حضور کی وَيُزَكِّيكُمْ کی شان، کہ حضور نے تربیت کر دی، دل گناہ کو قبول نہیں کرتا، جرم سے نفرت ہو گئی، اب طبیعت پسند نہیں کرتی، جرم کو گندگی سمجھتے ہیں، میل سمجھتے ہیں، گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، یا رسول اللہ پاک کر دیں۔ جب باز نہ آئے تو حضور نے فرمایا لے جاؤ، پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ پتھر بھی لگے، وصال بھی ہوا، پر شان پتہ کیا ملی؟ جنازہ مدینے والے محبوب نے پڑھایا۔ ابو داؤد شریف کے صفحات پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جب کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط رائے دینا چاہی، ادھر آؤ، صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے میل کچیل اگلنے والوں ادھر آؤ، جب کوئی کچی بات کی انہوں نے ان کے بارے میں بعض لوگوں نے، اور اس شخص کے بارے میں بات ہے جن کو سزا دی گئی ہے باقاعدہ، اور سزا کی پاداش میں ان کا وصال ہو گیا ہے، جب کچھ لوگوں نے کہا نا معاذ اللہ انہوں نے کتنا برا کام کیا، تو حضور نے فرمایا چپ کر جاؤ، غیبت کر رہے ہو؟ فرمایا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں پہنچ گیا ہے اور غوطے لگا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام نے ان کے سرانے قانون کا کوڑا نہیں لٹکایا، حضور نے دل ہی اتنے صاف کر دیے ہیں کہ گناہ کا وہاں سے گزر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کو معصوم تو نہیں کہتے، پر جہاں پاکیزگیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ان لوگوں کی زندگیاں شروع ہوتی ہیں۔